واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، پھوٹ نہ ڈالو، تفرقہ پیدا نہ کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر تھی، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم بھائی بھائی ہو گئے اللہ کے فضل سے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، فانقذکم منہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دی، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے راہ پر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک فرمایا تھا، ایک لڑی کے اندر ساری امت کو پرویا تھا۔ جب امت ایک ہوتی ہے اور جب ان کے قلوب آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو دشمن ان پہ حملہ نہیں کرتا، ان سے خوفزدہ رہتا ہے۔ لیکن جب امت کا شیرازہ بکھر جائے، منتشر ہو جائے، تو پھر دشمن ان کو مارنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ جیسے تم لوگ کھانے پر بلایا کرتے ہو لوگوں کو کہ آؤ اکٹھے ہو کے کھانا کھا لیں، ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ جب امت کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا، دل آپس میں ٹوٹ جائیں گے، قومیت وطنیت عصب میں لوگ جب تقسیم ہو جائیں گے، لسانیت میں تقسیم ہو جائیں گے، تو پھر امت کو مارنے کے لیے، امت مسلمہ کو مارنے کے لیے کفار جمع ہو جایا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک فرمایا تھا۔ امت کے ایک ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت فرمائی ہے، بڑی تربیت فرمائی ہے، جس کی سبب سے امت آپس میں جڑ گئی تھی، ان کے قلوب ایک ہو گئے تھے، دشمن ان پر حملہ کرنے سے خوفزدہ رہتے تھے۔ اگرچہ ان کے پاس وہ ساز و سامان نہیں ہوتے تھے اور وہ سامان حرب ان کے پاس نہیں ہوتے تھے جو ان کے دشمنوں کے پاس تھے، اس کے باوجود دشمن ان سے خوفزدہ رہتے تھے، ان کے آپس میں جڑے ہونے کی وجہ سے۔ اس مجلس میں اتنی طوالت نہیں کہ اس میں بہت سارے اسباب ذکر کیے جائیں، لیکن چند اسباب ایسے ذکر کرنا ضروری ہوں گے جس کی وجہ سے امت ایک ہوئی تھی۔ اور وہ کون سے اسباب ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے امت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، دل آپس میں پھٹ جاتے ہیں، محبتیں قائم نہیں رہتی؟ ان میں سے ایک سبب دنیا کی محبت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، ان قریب اقوام اکٹھی ہو کر
تمہیں مارنے کے لیے جمع ہو جائیں گی جیسے کھانے پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ کھانا کھا لو، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی کھانا کھا لو، آپ بھی آ کے کھانا کھا لو، اس طرح اقوام تمہیں مارنے کے لیے جمع ہو جایا کریں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ نحن قلت نحن فی یومئذ قلت، کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ اس دن تم بہت زیادہ ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ ولکنکم غثاء کا غثاء السیل، لیکن تم اس طرح بکھرے ہوئے ہوگے جس طرح سیلاب میں خس و خاشاک بکھرا ہوا ہوتا ہے، تنکوں کی مانے تم بکھرے ہوئے ہوگے، تمہارے آپس میں دلوں کا جوڑ نہیں ہوگا، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، تمہارے دشمنوں کی تعداد کم ہوگی، لیکن وہ تمہیں ماریں گے اور لوگوں کو بلایا کریں گے، اپنی اقوام کو، آؤ مل کر ماریں۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف نکال لیں گے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مل وہن، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ دنیا کی محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یاد رکھیے دنیا کی چیزوں سے محبت فطرتی ہوتی ہے، اللہ نے ہر انسان کے دل میں ڈالی ہے، چند چیزوں کی محبت اللہ نے ہر انسان کے دل میں ڈالی ہے، یہ خالق نفسیات ہی اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، جو چیزیں طبیعت کو اچھی لگتی ہیں، خواہشات کے مطابق ہیں، ان کی محبت انسانوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہے، اللہ پاک نے محبت ڈالی ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ من النساء، عورتیں، والبنین، بچے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، سونے چاندی کی ڈھیر، والخیل المسومۃ، عمدہ سواریاں، والانعام والحرث، مویشی اور زرعی زمینیں، یہ دنیا کے متاع کا، یہ دنیا کا تھوڑے وقت کا سامان ہے، اس کی محبت ہر ایک کے دل میں ڈالی گئی ہے۔ اپنی اولاد سے محبت ہر ایک کو ہوتی ہے، اپنے مال سے محبت ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن ایسی محبت جس میں انسان حرام اور حلال کی پرواہ نہ کرے، جائز اور ناجائز کی پرواہ نہ کرے، اس کے حصول میں اس کو دنیا کی محبت کہا جاتا ہے۔ جو بندہ دنیا کمانے میں حرام حلال جائز ناجائز کا اہتمام کرتا ہے، یہ دنیا سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ جو آدمی اپنے مال میں سے فرض زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فرض حج کرتا ہے، اور جس کا نفقہ اس کے ذمے ہے اس پہ خرچ کرتا ہے، وہ دنیا سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ دنیا کی محبت، اس میں جائز ناجائز کی کوئی پرواہ نہ ہو، یہ تو بھائی بہنوں کے درمیان نفرتیں پیدا کر دیتی ہے، دو بھائی شدید نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب یہ معاملہ بڑھتا ہے، یہ نفرتیں بھائیوں کے درمیان، پھر قوموں کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، ملکوں کے درمیان، کے درمیان یہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اور دل آپس میں پھٹ جاتے ہیں۔ آج یہی سبب، ایک بہت بڑا سبب ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت، اشیاء کی محبت۔ کاش ہم آخرت کی حقیقت کو سمجھیں۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہمارے پاس ہے، یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے، 60-70 سال کی زندگی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کیا زندگی ہوگی؟ 80 سال، 90 سال، 90 سال کے بعد انسان کو فہم ہی نہیں رہتا، وہ کیا زندگی ہوتی ہے جو 90 سال کے بعد ہوتی ہے، جس میں انسان کے قوا کام نہیں کرتے، انسان اوروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور اس کی خدمت کے لیے لوگ جو ہے مأمور ہوتے ہیں، کئی قسم کی عوارض اور بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ وہ کون سی زندگی جو 90 کے بعد ہوتی ہے؟ 60-70 سال کی زندگی ہوتی ہے۔ تو 60-70 سال کی زندگی یہ والی، اور جو قبر کی زندگی وہ ہزاروں برس کی ہے، اور اس کے بعد میدان حشر میں 50,000 سال ہیں، اور ہر دن 1,000 سال کے برابر ہے۔ جب اس ساری زندگی اور حیات سے گزر کر انسان جنت میں پہنچے گا جو لامحدود زندگی کہلاتی ہے، یا خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر کوئی انسان جہنم میں پہنچا تو وہ بھی لامحدود زندگی ہے،
اس زندگی کو دیکھ کر انسان پچھلی ہزاروں سال کی زندگی کے بارے میں جو بات کہے گا اس کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، وہ کہیں گے کہ شاید ہم پچھلی پوری زندگی میں ایک صبح اور ایک شام ہی لگا کر آئے ہیں، ہزاروں سال کی زندگی ایک صبح اور ایک شام شمار ہوگی۔ تو انسان اس زندگی کے لیے کی پرواہ نہ کرے جو آنے والی ہے لامحدود، اور اس تھوڑی سی زندگی کے لیے جو دنیا میں ہے 60-70 سال کی، اس میں جائز ناجائز حرام حلال کی پرواہ نہ ہو، حق مارنے کی پرواہ نہ ہو، ظلم کی پرواہ نہ ہو۔ حب دنیا امت کا شرازہ بکھیر کے رکھ دیتی ہے، امت ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا سبب بھی بیان فرمایا اور اس پر محنت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ آپ کے اصحاب میں قومیت وطنیت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں قومیت نہیں تھی، وطنیت نہیں تھی، لسانیت نہیں تھی، یہ ساری عصبیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال لی تھیں۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، مگر یہ ہے کہ تقوی ہی صاحب فضیلت کا سبب ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تقوی کے ساتھ جوڑا تھا۔ اندرونی ایمان والوں کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، جو ایمانی خوبیاں ہوتی ہیں، ایمانی اوصاف ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہمیت کو بڑھایا تھا۔ آپ نے اس کی تربیت فرمائی تھی۔ ظاہری صورت، شکلیں اور یہ سارے تعلقات، یہ چیزیں بعد کی ہوتی ہیں، انسان کے اندر کی خوبیاں کمال کی ہوتی ہیں، اصل وہ ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصحاب کی تربیت فرمائی تھی۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، بدوی، دیہات کے رہنے والے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آتے جاتے تھے اور گندمی رنگ کے تھے، بالکل سیاہ رنگ کے، لباس بھی ان کا بڑا کمزور سا ہوتا تھا جیسے دیہات کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہاتی سامان بطور ہدیہ لاتے تھے، دیہات کے لوگ سبزیاں ہدیہ میں لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں تحائف دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بازار میں کسی ضرورت کے پیش نظر تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتفاقاً تشریف لے آئے تھے، تو بازار میں چل پھر رہے تھے، لیکن ایسا آدمی جس کی رنگت بھی سیاہ ہو، لباس بھی عمدہ نہ ہو، بے قیمت سا ہو، تو کون اس کی طرف توجہ کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر ان کے پیچھے سے کولی بھر لی ایسے، اور مضبوطی سے پکڑ لیا، نہ وہ دائیں ہو سکتے نہ بائیں ہو سکتے، تو وہ اپنے آپ کو چھڑانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بازار کو متوجہ کی، یہ تربیت تھی۔ آپ نے فرمایا من یشتری ھذا العبد، کون اس غلام کا خریدار ہے؟ جب ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہوا ہے تو اپنا جسم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس کرنے لگے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ مجھے بیچیں گے تو میں کھوٹی قیمت میں بکوں گا، جس کی شکل و صورت بھی نہ ہو، لباس بھی نہ ہو، کوئی خاص خوبیاں نہ ہو، تو کھوٹی قیمت کا ہوتا ہے۔ سارا بازار سن رہا ہے یہ بات، سب متوجہ ہیں، اور اس کی قسمت پر نازاں بھی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ، لیکن اللہ کے ہاں آپ کھوٹے نہیں ہیں، آپ کی بڑی قیمت اللہ کے ہاں۔ آپ نے اپنی امت کو ان اوصاف کے ساتھ جوڑا تھا، اس لیے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو خانہ کعبۃ الشریف سے باہر آ کے بیان فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، الحمدللہ الذی اذھب عنکم عبیۃ الجاہلیۃ، جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کے لیے بلایا گیا اور ان کو خانہ کعبۃ الشریف کی چھت پہ چڑھایا گیا فتح مکہ کے موقع پر، ایک غلام ہے سیاہ رنگ کے، تو جب چڑھایا گیا ان کو تو یہ بہت بڑا مقام تھا۔ اس موقع پر جو صنادید قریش مسلمان نہیں ہوئے تھے، سرداران، انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ایسے سخت الفاظ کہے کہ یہ کالا کوہ ہی ملا ان کو اذان دینے کے لیے، اور ایک نے کہا کہ شکر ہے میرا باپ زندہ نہیں رہا یہ منظر دیکھنے کے لیے،
ابو سفیان بھی اسی مجلس میں تھے، فرمانے لگے میں تو کوئی بات نہیں کہتا، جو بات بھی کہی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی جاتی ہے۔ تو جب آپ خانہ کعبۃ شریف سے باہر تشریف لائے تو بذریعہ وحی اطلاع دے دی گئی تھی، اس لیے آپ نے باہر آ کے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیۃ وفخرها بالآباء، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے جاہلیت کی رگوں کو مسل کے رکھ دیا اور اپنے آباء و اجداد کے پر فخر کرنے کو، اس نخوت اور تکبر کو ختم کر دیا اس اللہ نے۔ اب لوگ صرف دو طرح کے ہیں دنیا عالم میں، المؤمن بر و تقی، ایک مومن جو نیکوکار ہے اور متقی ہے، اور دوسرا فاجر ہے اور بدبخت ہے۔ لوگ دو طرح کے ہی ہوں گے۔ اور الناس کلہم من بنی آدم، اور تمام لوگ بنو آدم کی اولاد ہیں۔ وآدم خلق من تراب، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک لڑی میں پرویا، بڑی محنت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے چند اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے۔ تو امت جب ایک ہو جاتی ہے اللہ تعالی مدد فرماتے ہیں، نصرت فرماتے ہیں۔ جب امت ایک نہ ہو، شرازہ بکھر جائے، تو پھر جو ہے وہ کفار ہر طرف سے چڑھ آتے ہیں جو امت کے لوگوں کو نوچتے ہیں، مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ جب ایسے حالات ہوں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی امت کے کسی طبقے کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا درد ہمارا درد ہے، اس کا غم ہمارا غم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے مثل المؤمنین فی توادہم، ہمارے نبی جو ارشاد فرماتے تھے اس کی عملی تصویر، نمونہ 100% صحابہ کرام کے اجساد و اجسام میں موجود ہوتا تھا، صرف زبانی ارشادات نہیں تھے، ایک ایک بات تھی اور اس کی عملی شکل تھی۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے پس نظر عملی تصور کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، کیا معاشرہ وجود پایا۔ کائنات عالم میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، نہ کائنات عالم نے اس کی کوئی نظیر دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نہ بعد میں، ایسا معاشرہ وجود پا گیا۔ مثل المؤمنین فی توادہم، امت کے کسی طبقے کو کوئی تکلیف پہنچے تو کیا ہمیں دکھ نہیں ہونا چاہیے؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، مسلمان امہ کی مثال آپس میں محبت، احترام اور تعلق کی بنیاد پر اس طرح ہے جیسے ایک جسم اگر اس کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہو جائے تو سارا جسم بخار اور رات جاگنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسلمان کی امہ کی کسی طبقے کو کوئی تکلیف پہنچے، ہمیں اس تکلیف کو ہم محسوس کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ سے، ہمارے سامنے وہ صحابہ کرام کا مجموعہ سامنے رہنا چاہیے، وہ کس طرح کی جماعت تھی اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تیار کر دیا تھا۔ مختلف قوموں کے لوگ، حضرت سلمان فارس کے رضی اللہ عنہ، سلمان سے محبت کی وجہ سے اہل الانصار نے کہا سلمان منا، سلمان ہمارے ہیں۔ مہاجرین نے کہا سلمان منا، سلمان ہمارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، سلمان تو ہمارے ہیں، اہل بیت میں سے، فارس کے رہنے والے ہیں، ایران کے، کوئی کہیں کا کسی جگہ کا۔ تو وہ صرف باتیں نہیں تھیں، اس کی عملی تصویر تھی، اس کی عملی شکل تھی۔ ان المؤمن للمؤمن کالبنیان، مؤمنین آپس میں ایسے ہیں جیسے عمارت ہو ایک، یشد بعضہ بعضا، جس کی اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ وشبک اصابعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں دوسری انگلیوں میں داخل کی اور ایسے جو ہے پنجہ بنا کے دکھایا۔ وشبک اصابعہ، کہ جس طرح انگلیاں ایک دوسرے میں پھنس کر مضبوط ہو گئیں، جیسے اینٹیں عمارت میں پھنس کر مضبوط ہوتی ہیں، مؤمنین اس طرح آپس میں جڑے ہوتے ہیں، اس طرح۔ جب ایمان والوں پہ کوئی تکلیف آ جائے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
مختلف احوال و حالات میں جب تکلیف آ جائے تو ان احوال میں ہم چند کام کر سکتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، خصوصاً فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے ہم چند کام کر سکتے ہیں۔ یہ زندہ دلی کی علامت ہوگی، زندہ دل ہونے کی علامت ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرنا۔ ہم دعا کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا الا ادلکم ما ینجیکم من عدوکم ویدر لکم ارزاقکم، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہیں دشمنوں سے نجات دے، تمہارے رزق میں اضافہ کر دے۔ تدعون اللہ فی اللیلکم ونہارکم، تم دن اور رات میں اللہ سے دعائیں کیا کرو۔ فإن الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہماری دعاؤں میں ہمارے وہ بھائی رہیں، اللہ ان کو غلبہ دے، اسلام کو غلبہ دے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، یہ ہماری دعاؤں کا حصہ ہو۔ دوسرا، معتمد ذرائع سے ہر ممکن ان کی امداد جو ہو سکے کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من کان فی حاجت اخیہ، جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ومن فرج عنہ کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامۃ، جو آدمی کسی مسلمان کی کوئی تکلیف چھوٹی سی دور کر دے، اللہ تعالیٰ وہ تکالیف جو آخرت میں آنے والی ہیں قیامت کے دن، وہ تکالیف ہلکی فرما دیں گے اس بندے پر جو ایک چھوٹی سی تکلیف کسی مسلمان کی دور کر دے۔ مسلمان کو کسی تکلیف میں دلاسا اگر دے دیا جائے، جیسے ہمارے ہاں بعض لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، بیماری ہے، فوتگی ہو گئی ہے، من عز مصابا، جو آدمی کسی مصیبت زدہ کو تسلی کے کلمات کہہ دے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تسلی کے کلمات کہنے والے کی اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلمان کا ایسا معاملہ ہے، اس لیے جو امداد ہو سکے، جو تعاون ہو سکے وہ کیا جائے۔ باقی ہمارے نوجوانان تو قدس کو جانتے نہیں ہیں، مسجد اقصیٰ کو تو جانتے نہیں، بہت کم لوگ اس کا علم رکھتے ہیں۔ یہ کون سی مسجد ہے، یہ کیا ہے بیت المقدس، یہ فلسطین کیا ہے؟ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای مسجد وضع فی الارض اولا، سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ ثم ای، پھر یا رسول اللہ کون سی بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد الاقصی، بیت المقدس۔ پھر پوچھا گیا کم بینہما، کتنا فاصلہ ان دونوں کی تعمیر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنۃ، 40 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ وہ واحد مسجد ہے، 3 ہی مساجد ہیں جس کی طرف سفر کرنے کا حکم بھی ہے اور اس کے سفر پر فضیلت بھی ہے۔ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصیٰ ہے۔ ایک نماز پڑھیں مسجد اقصیٰ میں تو 500 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت بھی یہی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جب ہلاک ہوئی ان کی بھی بعد میں جائے ہجرت یہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی محراب بھی یہی ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کھانا آتا تھا۔ یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ سامان آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، وہ فرمانے لگیں اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ وہ قصہ بھی یہیں پیش آیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کنواری، اللہ کے حکم سے ان کے ہاں ولادت بھی اسی سرزمین پر ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہ وہ جگہ ہے، اور جہاں حکومت رہی حضرت داؤد علیہ السلام کی، اور جہاں سلیمان علیہ السلام بھی رہے۔ جو واقعہ پیش آیا تھا چیونٹی کا، وادی عسقلان میں، وہ فلسطین میں ہے، جس کو اب وادی النمل بھی کہتے ہیں۔ سورۃ النمل اس واقعے میں نازل ہوئی۔ اور پھر جو ہے فلسطین جو ہے یہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے۔ 16 یا 17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے تشریف لائے تھے مدینہ المنورہ، 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر حکم آیا قبلہ کی طرف نماز پڑھنے کا، تو عین نماز کے دوران یہ حکم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، تو عین نماز کی درمیان حکم آیا۔ بعض اقوال کے مطابق عصر کی نماز تھی، آپ 2 رکعت پڑھا چکے تھے، 2 رکعت باقی تھیں، آپ نے رخ موڑا، صحابہ کرام کو چیرتے ہوئے اس طرف چلے گئے۔
تمام صحابہ اکرام نے اپنا رخ موڑ لیا، آپ کے پیچھے ہو گئے، تو آپ نے 2 رکعت اس طرف ادا کی جس کو مسجد القبلتین کہتے ہیں۔ جب آپ تشریف لے جاتے ہیں عمرہ کے لیے تو مدینۃ المنورہ میں آپ اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں، مسجد القبلتین، جس کی دونوں طرف محرابیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، اور اس کی آزادی کے لیے صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں صحابہ کرام نے رومیوں سے جنگ لڑی ہے، 5000 صحابہ کرام یہاں شہید ہوئے ہیں، اور جس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس تشریف لائے، جس کی فتح کے لیے وہ مقام ہے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی 11 سال چھاپہ مار جنگ اس قبلے کے لیے لڑتے رہے، مسجد اقصیٰ کے لیے، کہ اگر اس پر غیروں کا قبضہ ہو گیا تو خطرہ ہے کہ اگلا مرحلہ ان کا مکہ ہے، مدینۃ المنورہ ہے، جو کہ ان کے مقاصد میں ہے۔ اس لیے یہ جنگ معمولی نہیں ہے، سب کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ تو میں آخر میں چند اشعار جو شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فلسطین کے عرب کو مخاطب ہو کے کہے ہیں، وہ عرض کیے دیتا ہوں، جس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے اور ان کے لیے بھی تعلیم ہے، اور ان کا تخیل بہت اعلیٰ تھا۔ میں صرف اشعار آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں مختصر تشریح کے ساتھ، تاکہ ہم اس مسئلہ کو سمجھیں اچھی طرح۔ یہ مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ، جو تکلیف آپ نے پہنچائی ہے بنو قریظہ کو آپ نے قتل کیا۔ یہ ساری تکلیفیں یاد رکھنی ہیں جو آپ نے یہود کو پہنچائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے ایک ایک مرد عورت کو قتل کرا دیا جنگ خندق کے بعد، وہ تکلیف ان کو یاد ہے۔ کعب بن اشرف کا سر لایا گیا، وہ تکلیف ان کو یاد ہے، بھولے نہیں ہیں۔ اگر بھول جاتے تو کعب بن اشرف کا قلعہ مسمار کر دیا جاتا مدینۃ المنورہ میں، وہ ابھی تک باقی ہے۔ ان کا حکم ہے آپ ہمارے سردار کا قلعہ نہیں گرا سکتے، ابھی تک قلعہ باقی ہے۔ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ، وہ جلن موجود ہے جو بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا۔ ہم بھول گئے، وہ نہیں بھولے، وہ انتقام لینا چاہتے ہیں آپ سے۔ وہ ہم بھول گئے، وہ تو نہیں بھولے۔ بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، پھر بنو نذیر کو جب وہ خیبر کے قلعوں میں جا کر آباد ہو گئے تو وہاں جا کے جنگ لڑی گئی، اور مشہور مرحب پہلوان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قتل کیا، اور یہود کو وہاں اس موقع پر قتل کیا۔ وہ سوز ان کو یاد ہے، وہ حرارت، وہ دکھ ان کو یاد ہے۔ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ، اور جو دکھ آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی صورت میں ان کو دیا، جو دکھ آپ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی صورت میں دیا، جس میں پورا یورپ ایک طرف تھا، فرانس اس کا پیش تھا جس مسئلہ میں۔ سلطان 11 سال چھاپا مار جنگ لڑتے رہے اور کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لیکن دشمن کے پاؤں نہیں جمنے دیے، انہوں نے اکیلے لڑتے رہے۔ ہم بھول جائیں تاریخ تو بھول گئے، وہ نہیں بھولے یہود، وہ آپ سے انتقام چاہتے ہیں۔ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، اے عرب وہ حرارت تیرے وجود میں ہے جس کے ذریعے سے تو سب کو آگ لگا دیتا ہے۔ بنو امیہ اور بنو عباس نے حکومت کی ہے پوری دنیا پر، دنیا کے بہت بڑے خطے پر۔ اس کے بعد سلجوق ہے، پھر بنو عثمان ہے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومت رہی۔ طارق بن زیاد فاتح یورپ ہے، تو عقبہ بن مسلم باہلی، میرا ان کی قبر پہ جانا ہوا، جنہوں نے کاشغر تک کے علاقے، چائنا تک کے علاقے فتح کیے ہیں۔ یہ ساری تکلیف ان کو یاد ہے، اور یہ حرارت آپ میں عرب موجود ہے۔ اللہ نے عربوں میں بڑی صفات رکھی ہیں، اللہ نے عربوں میں بڑی خوبیاں رکھی ہیں۔ ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولتے ہیں، دوسرا ہمارے نبی انہی میں مبعوث ہوئے ہیں، عربوں میں۔ میں جانتا ہوں آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں۔ جنیوا سوئٹزرلینڈ کا کیپٹل تھا، اقوام متحدہ کا دفتر وہیں تھا جنیوا میں۔ تو سب لوگ اس طرف دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ UNO جو پورے انسانوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانوں کے حقوق، وہ کہاں ہے؟ اب انسانوں کے حقوق کی بات کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہم نے ہمارا ملک پاکستان جو بنا ہے، ہم نے اقوام متحدہ کو سائن کر کے دیا ہے، ہم آپ کا چارٹر، آپ کے حقوق پر عمل درآمد کریں گے۔ اقوام متحدہ کے 90% حقوق ہمارے اسلام کے اور قرآن کے متصادم ہیں۔ اگر یہ غالب آ گئے، یہ آپ سے صریح مطالبہ کریں گے کہ قرآن سے وہ آیات نکال دیں
جو ہمارے نظام کے مخالف ہیں، صراحتاً مطالبہ کریں گے آپ سے اگر یہ زور پکڑ گئے۔ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، کیوں؟ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے، انگریز کی طاقت یہود کے پنجہ میں ہے، اقتصادیات، معاش اور تجارت یہود کے ہاتھ میں ہے۔ مدینہ المنورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو مدینہ کی تجارت یہود کے ہاتھ میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس صحابہ کرام کو وہ اصول بیان کیے، اللہ نے یہود کی تجارت کو ختم فرمایا، اسلام کی تجارت غالب ہو گئی۔ یہ اپنی تجارت کے ذریعے سے، اپنے اقتصاد کے ذریعے سے مجبور کر دیتے ہیں سب کو، لہٰذا کوئی آپ کی فریاد رسی کرے نہیں ہو سکتا۔ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے۔ پھر علامہ اقبال آخر میں فرماتے ہیں، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، ہمارے بڑوں نے بتایا ہے غلامی سے امتیں کب نکلتی ہیں، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے، کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اندر کی صلاحیتوں کو دیکھو۔ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں اطاعت رسول کی توفیق دی ہے، ہم ان خوبیوں کی طرف واپس پلٹیں، ایمان کی طرف، توکل کی طرف، تقوی کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف، اللہ سے تعلق کی طرف۔ ہم اس طرف واپس کیوں نہ آئیں جس کی دعائیں اتنی اثر رکھتی ہوں۔ سلطان کو خبر دی گئی، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو، کہ فرانس نے اتنا بڑا بیڑا تیار کیا ہے اور جس کی تعداد اتنی ہے اور اس کی طاقت اتنی ہے تو وہ مقابلے کے لیے آ رہے ہیں۔ سلطان کے پاس اتنی فوج نہیں تھی۔ سلطان نے خلفاء کو خط لکھا کہ میری مدد کی جائے، کسی نے مدد نہ کی۔ تو سلطان کے پاس اتنی طاقت تو تھی نہیں لڑنے کے لیے، سلطان مسجد اقصی تشریف لائے۔ مسجد اقصی کے شیخ سے کہا کہ میں اس بیڑے سے طاقت نہیں رکھتا لڑنے کی، تو میں کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ اس جگہ آئیں جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر نماز ادا کی ہے۔ اس جگہ پر شیخ نے کھڑا کیا، لگے شیخ یہ وہ جگہ ہے سلطان جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، آپ یہاں 2 نفل پڑھیں، آپ اللہ سے مانگیں۔ سلطان نے نوافل پڑھے اور پھر روئے، وہ ساری جگہ تر ہو گئی، اللہ سے مانگا کہ اللہ میری مدد فرما دے۔ تو رات کو سوئے تو کسی نے خواب میں کہا کہ تیرے آنسو نے ان کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا، سمندری طوفان آیا، بحری بیڑا ڈوب گیا۔ اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا تعلق دے دے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ، وہ فرماتے تھے اتنا تعلق تو اللہ سے ہو کہ ہم اللہ سے کوئی بات کہا کریں تو اللہ ہماری مان لیا کرے، ہماری دعا سن لیا کریں، اتنا تعلق تو اللہ سے ہونا چاہیے۔ اس لیے ہماری جو نجات ہے وہ ہماری اصل کی طرف لوٹنے میں ہے، جس میں ایمان ہے، تقوی ہے، توکل ہے، اطاعت رسول ہے، گناہوں سے معافی مانگنا ہے، معصیت سے توبہ کرنا ہے، یہ ہماری اصل طاقتیں ہیں، ہمیں اس طرف واپس لوٹنا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور دشمنوں کے لیے تیاری کرنا ہے، جو ہو سکے مقدور بھر کوشش کرنا، سامان حرب تیار کرنا، سامان حرب تیار کرنا دشمنوں کے لیے، یہ مقدور بھر کوششیں ہم کریں تو اللہ تعالی ہماری کیوں نہیں مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، ہمارے بھائیوں کی بھی مدد و نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔